کیا یہ ممکن ہے کہ مشرق وسطیٰ کے کسی ریگستان میں گرنے والا ایک بم مطلب ایک عالمی سپر پاور کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوڑ میں ہرا دے؟ بظاہر تو ریت کے ٹیلوں اور مائکرو چپس کا آپس میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا نا؟ بالکل، لیکن آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی خوفناک اور حیران کن تصویر پیش کر رہے ہیں۔ یعنی محاذ پر موجود فوجیوں کی بندوقوں کا رخ اب سیدھا سلیکن ویلی کے دل کی طرف ہے۔ جی ہاں، اور آج کے اس گہرے تجزیے کا موضوع ایک انتہائی اہم دستاویز ہے جس کا عنوان ہے "The Shift of West Asian Power and the New Order"۔ اور اس تجزیے کا مقصد بھی یہی سمجھنا ہے کہ کس طرح مشرق وسطیٰ کا ایک ممکنہ تنازع اب صرف فوجی حد تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی عالمی دوڑ اور دنیا کے نئے نظام کو جڑ سے تبدیل کر سکتا ہے۔ بالکل، اور اس پیچیدہ جال کو سلجھانے سے پہلے یہ واضح کرنا لازمی ہے کہ جن دستاویزات اور ذرائع کا ہم حوالہ دے رہے ہیں ان میں دائیں اور بائیں بازو سے جڑے کافی حساس سیاسی اور بین الاقوامی دعوے موجود ہیں۔ جی، سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی بھی موقف، نظریے یا پالیسی کی توثیق بالکل نہیں کر رہے۔ ہم مکمل غیر جانبداری کے ساتھ صرف ان معلومات اور حقائق کا جائزہ لے رہے ہیں جو فراہم کیے گئے اصل ذرائع میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ غیر جانبداری اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جو باتیں آج زیر بحث آئیں گی وہ روایتی جغرافیائی سیاست سے میلوں دور ہیں۔ ہمارا کام آج ان کڑیوں کو جوڑنا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ فوجی حکمت عملی، جدید ٹیکنالوجی اور معیشت کی تاریں کیسے ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہیں۔ تو شروعات ہم ان فوری نوعیت کے خطرات سے کرتے ہیں جو اس وقت زمینی حقائق کو بدلنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ذرائع نے سابق امریکی صدر ٹرمپ کی ایک حالیہ تقریر کی نشاندہی کی ہے جس میں کافی سخت دعوے کیے گئے ہیں۔ کیا دعوے کیے گئے ہیں اس تقریر میں؟ دعویٰ یہ ہے کہ ایران کے خلاف 2 سے 3 ہفتے پر محیط آپریشنز کی تیاری ہو رہی ہے اور ہدف یہ مقرر کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز، جسے اسٹریٹ آف ہارمز بھی کہتے ہیں، اسے جنگ سے پہلے کی صورتحال پر لایا جائے، یعنی اسے ایک مکمل آزاد آبی گزرگاہ بنایا جائے۔ اچھا۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں رکتی، بلکہ ایران کے پاور پلانٹس اور الیکٹرک سسٹم کو تباہ کر کے اسے پتھر کے دور میں یا سٹون ایج میں دھکیلنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ دیکھیں، زمینی حقائق کو اگر بغور دیکھا جائے تو یہ محض ایک سیاسی بیان بازی نہیں لگتی۔ اگر ہم ذرائع میں دی گئی فوجی تفصیلات پر غور کریں تو امریکی سیکریٹری آف وار پیٹ ہیگسد ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک محدود زمینی کارروائی کی تیاریاں جاری ہیں۔ محدود زمینی کارروائی؟ اعداد و شمار تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ کارروائی کسی بھی زاویے سے چھوٹی یا محدود نہیں ہے۔ خطے میں 70,000 امریکی فوجیوں کی موجودگی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ 70,000 فوجی! ارے واہ، یہ تو کوئی معمولی بات نہیں۔ اور ذرائع کے مطابق ان فوجیوں میں صرف روایتی پیادہ فوج نہیں ہے بلکہ ایئر بورن فورسز اور مرینز کو بھی تعینات کرنے کا ذکر ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات فوجی طاقت کی منتقلی ہے۔ جرمنی سے F-16 لڑاکا طیارے منتقل کیے جا رہے ہیں اور ٹیکنیکلی لحاظ سے جو سب سے اہم پیش رفت ہے وہ A-10 اٹیک جیٹس کو میدان میں لانا ہے۔ A-10 طیارے؟ یہ تو عام فضائی لڑائی کے لیے استعمال نہیں ہوتے نا؟ بالکل نہیں ہوتے۔ یہ طیارے خاص طور پر زمینی فوج کو کلوز ایئر سپورٹ فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب یہ طیارے لائے جائیں تو عسکری ماہرین اس کا سیدھا مطلب یہ لیتے ہیں کہ زمینی سطح پر ایک شدید اور خونی لڑائی کی مکمل تیاری کی جا چکی ہے۔ تو محاذ پوری طرح گرم ہے۔ لیکن عین اس وقت جب یہ فوجی بساط بچھائی جا رہی ہے، ذرائع کے مطابق پینٹاگون کے اندر ایک زبردست ٹکراؤ کی صورتحال بھی چل رہی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ پیٹ ہیگس نے آرمی چیف آف سٹاف سمیت 6 سینئر فوجی افسران کو برطرف کر دیا ہے۔ جی، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ایک طرف فوج محاذ پر بھیجی جا رہی ہے اور دوسری طرف سینئر ترین کمانڈرز کو گھر بھیجا جا رہا ہے۔ ہاں نا، اور اس کی جو وجہ ذرائع نے بتائی ہے وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ 6 سینئر افسران کو نکال دیا گیا؟ وہ اندرونی اختلاف دراصل وار اپریسیشن یعنی جنگی تخمینے کے بنیادی اصول پر تھا۔
ان سینئر افسران نے مبینہ طور پر 1 ماہ تک اس بات کا گہرا تجزیہ کیا کہ اگر ایران کے خلاف زمینی کارروائی ہوتی ہے تو اس کے ممکنہ نتائج کیا ہوں گے۔ اور ان کا نتیجہ سیاسی قیادت کی توقعات کے بالکل برعکس نکلا ہے نا؟ بالکل برعکس نکلا۔ فوجی افسران نے خبردار کیا کہ فضائی کارروائیوں کو کنٹرول کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، طیاروں کو بمباری سے روکا جا سکتا ہے، لیکن ایک طاقتور اور منظم دشمن کے خلاف 70,000 فوجی زمین پر اتارنے کے بعد محدود زمینی جنگ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ جی، ذرائع نے اس بے قابو صورتحال کے لیے ایک خاص اصطلاح بھی استعمال کی ہے، ڈائنامک مکس۔ ہاں، ڈائنامک مکس۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جنگ پھر اپنی رفتار، طوالت اور سمت کا فیصلہ خود کرنے لگتی ہے۔ دشمن کے جوابی حملے، مقامی جغرافیہ، یہ سب مل کر ایک ایسا بھنور بناتے ہیں جس میں فوجیں لمبے عرصے کے لیے پھنس جاتی ہیں۔ تو فوجی کمانڈرز اس زمینی حقیقت کو مان رہے تھے، لیکن فیصلہ ساز اسے بس 2 سے 3 ہفتے کا ایک ہدف سمجھ رہے تھے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک شدید سمندری طوفان کے دوران سمندری طوفان کے دوران کیا کرے؟ کمرے کی صرف ایک کھڑکی کھولے۔ ارے واہ! ہاں، ایک کھڑکی کھولے اور یہ امید لگائے کہ طوفان کی ہوائیں صرف اس کھڑکی کے فریم تک ہی محدود رہیں گی اور کمرے کا باقی سامان اپنی جگہ محفوظ رہے گا۔ کیا حقیقت میں اسی بات پر ٹکراؤ ہوا کہ یہ عملی طور پر ناممکن ہے؟ زبردست مثال دی ہے، جی بالکل۔ قدرتی طوفان کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کہاں تک تباہی مچائے۔ اسی طرح ایک زمینی جنگ شروع کرنے کے بعد اسے 2 ہفتوں کی ٹائم لائن تک محدود رکھنا ممکن نہیں ہوتا، اور مبینہ طور پر اسی حقیقت کو بیان کرنے کی وجہ سے ان افسران کو برطرف کیا گیا۔ اچھا، اب فرض کریں کہ یہ کھڑکی کھل جاتی ہے، یعنی کاروائی ہو جاتی ہے اور پاور پلانٹس پر بمباری کی جاتی ہے، تو اب ذرا اس کے تکنیکی اور معاشی اثرات کی طرف آتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس کا جواب کوئی روایتی فوجی حملہ نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا رخ سیدھا GCC ممالک کی طرف موڑ دیا جائے گا، جہاں 18 امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو نشانہ بنانے کی فہرست تیار رکھی گئی ہے۔ 18 ٹیکنالوجی کمپنیاں؟ اور سننے والوں کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کمپنیاں کوئی معمولی دفاتر نہیں ہیں۔ یہ اربوں پیٹرو ڈالرز کی لاگت سے تعمیر کیے گئے جدید ترین ڈیٹا سینٹرز ہیں۔ جی، اور اگر ان تنصیبات پر حملہ ہوتا ہے تو اسے روایتی تباہی کے بجائے ذرائع نے ڈیجیٹل قلع کماں یا ڈیجیٹل ڈیکیپیٹیشن کا نام دیا ہے۔ یعنی صرف عمارتیں تباہ نہیں ہوں گی، بلکہ اس پورے خطے کا ڈیجیٹل دماغ اڑا دیا جائے گا۔ تو اس ڈیجیٹل موت کا عالمی اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر فوری اور انتہائی خطرناک ہوگا۔ آج کے جدید دور میں GCC ممالک میں تیل نکالنے، اسے ریفائنریوں تک پہنچانے اور پھر جہازوں میں لوڈ کرنے کا جو پورا نظام ہے نا، وہ ڈیجیٹل کلاؤڈ اور انہی ڈیٹا سینٹرز کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اگر سرورز ڈاؤن ہو جائیں تو تیل کے کنووں پر ایک بھی گولی چلائے بغیر پوری سپلائی چین جام ہو جائے گی۔ بالکل، اور اس کا براہ راست نتیجہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں خوشربا اضافے کی صورت میں نکلے گا۔ تو تیل کا روایتی بحران اب مکمل طور پر ایک ڈیجیٹل بحران بن چکا ہے۔ لیکن کہانی کا سب سے حیران کن موڑ تو ابھی باقی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایران کا کنٹرول صرف عالمی تیل اور گیس کے فرٹیلائزرز کے 20% تک محدود نہیں ہے، جی، بلکہ اصل طاقت سلفر یعنی گندھک اور ہیلیم پر کنٹرول میں چھپی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مشرقی وسطی کا ریگستان کیلیفورنیا کے سلیکن ویلی سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ دنیا بھر کی سلفر کا 50% حصہ اسی آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے، جس کو کھولنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور ہیلیم، جو کہ قدرتی گیس کا بائی پروڈکٹ ہے، اس کی عالمی ترسیل بھی تو اسی خطے سے ہوتی ہے نا۔ لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI کے لیے یہ دونوں عناصر اتنے ناگزیر کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے بغیر سیمی کنڈکٹرز یعنی مائکرو چپس تیار نہیں ہو سکتی۔ سلفر اور ہیلیم سیمی کنڈکٹرز کی مینوفیکچرنگ اور ان کے کولنگ پروسیس کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر آبنائے ہرمز بند ہو جائے تو مائکرو چپس کی پیداوار رک جائے گی۔ اور چپس کے بغیر AI کے ان پیچیدہ اور دیو ہائیکل فاؤنڈیشنل ماڈلز کی ٹریننگ کا عمل تو صفر ہو کر رہ جائے گا۔ بالکل صفر ہو جائے گا۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ چوتھے صنعتی انقلاب یعنی فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں صرف دو ہی ممالک امریکہ اور چین ایسے ہیں جو AI اسٹیک کے ہر پہلو پر ایک دوسرے سے مقابلہ کرے ہیں۔ اور اس مقابلے کی اصل دوڑ یہ ہے کہ کون سا ملک اس ٹیکنالوجی کو اپنے معیارات کے ساتھ دنیا کے 193 ممالک تک پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ امریکہ کو اپنے ماڈلز ٹرین کرنے کے لیے لاتعداد سیمی کنڈکٹرز اور بہت زیادہ اور سستی توانائی درکار ہے۔ جی، اور اگر جنگ کی وجہ سے یہ سپلائی چین ٹوٹتی ہے تو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکہ یہ عالمی دوڑ چین کے ہاتھوں ہار جائے گا۔ بالکل ہار سکتا ہے۔ یہ صورتحال تو واقعی عقل دنگ کر دینے والی ہے۔ عام طور پر ہم جنگوں کو تیل کے چشمے اور جغرافیہ کے تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن یہاں ایک بمباری کے نتیجے میں سیمی کنڈکٹرز، سلفر اور ہیلیم کی سپلائی رکنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا اصل میدان مشرق وسطی کا ریگستان نہیں بلکہ سلیکان ویلی ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو کیا جنگی مقاصد میں توانائی اور ٹیکنالوجی کا یہ پہلو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، عسکری منصوبہ بندی اکثر پرانے ماڈلز کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ سرد جنگ کے دور میں جغرافیہ اہم تھا، لیکن آج دنیا اتنی جڑی ہوئی ہے کہ ایک پاور پلانٹ کی تباہی عالمی AI ریسرچ کو روک سکتی ہے۔ ذرائع کی دلیل بھی یہی ہے کہ فیصلہ ساز شاید اس 21ویں صدی کی ڈیجیٹل نزاکت کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس ٹیکنیکی کشمکش سے اب ہم رخ کرتے ہیں دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے نئے اتحادوں کی طرف۔ ذرائع کی جانب سے ایک اور غیر معمولی دعویٰ پیش کیا گیا ہے کہ ایران نے محض 30 دنوں کے اندر امریکہ کو فوجی لحاظ سے شکست دے کر موجودہ عالمی نظام کے خاتمے کو تیز کر دیا ہے۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب پرانا نظام کمزور پڑتا ہے تو خلا کو پور کرنے کے لیے ایک نیا نظام ابھرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس نئے عالمی نظام یا نیو ورلڈ آرڈر کی بنیاد مارچ 2013 میں رکھی گئی تھی۔ اچھا، مارچ 2013 جب چینی صدر شی جن پنگ نے ماسکو کا دورہ کیا تھا؟ بالکل۔ اس دورے کے دوران انہوں نے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ مل کر ایک نئے کثیر القطبی یا ملٹی پولر عالمی نظام کا ویژن رکھا تھا۔ ملٹی پولر یعنی جہاں طاقت کسی ایک ملک کے پاس نہ ہو۔ اس نئے نظام کی بنیادیں کیا بتائی گئی ہیں؟ اس کی بنیاد 4 واضح اصولوں پر کھڑی کی گئیں۔ امن کے ذریعے ترقی، تمام ممالک کی خود مختار مساوات یعنی سوورن ایکوالٹی، ٹھیک، ناقابل تقسیم سلامتی، جس کا مطلب ہے کہ ایک ملک کی سلامتی دوسرے کی قیمت پر نہیں ہوگی، اور سب سے بڑھ کر عالمی بالادستی یعنی ہیجمنی کا مکمل خاتمہ۔ اور اسی بالادستی کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص اتحاد RIC یعنی روس، انڈیا اور چین کی بات سامنے آتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسے گلوبل ساؤتھ مطلب دنیا کی 80% ترقی پذیر آبادی کی آواز سمجھا جاتا ہے۔ لیکن پھر دسمبر 2025 میں روسی صدر پیوٹن کے دورے بھارت کے دوران ایک بڑا سفارتی موڑ آیا۔ جی، جب انڈیا نے اس RIC اتحاد کو بحال کرنے کی روسی تجویز مسترد کر دی۔ اور اس انکار کی وجہ کیا تھی؟ مجھے یہ بتائی دی کہ انڈیا کی خارجہ اور فوجی پالیسیاں اب امریکہ کے ساتھ کافی ہاں آہنگی رکھتی ہیں، اور مزید یہ کہ انڈیا فی الحال چین کے ساتھ معمول کے تعلقات بحال نہیں کرنا چاہتا۔ اور اسی انکار نے ایک بڑی تبدیلی کو جنم دیا۔ ذرائع تجویز کرتے ہیں کہ اب اس مخفف میں آئی کی جگہ یعنی انڈیا کے بجائے ایران کو شامل کیا جانا چاہیے، یعنی RIC اب RAIC بن جائے۔ بالکل، اور اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ ایران کا کردار نئے کثیر القطبی عالمی نظام کے ویژن پر پوری طرح اترتا ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق مودی حکومت کے زیر اثر انڈیا خطے میں ایک نو آبادیاتی ذہنیت یعنی کولونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی بحث کے دوران ذرائع نے ایک عظیم طاقت یا گریٹ پاور کی تعریف بھی بتائی ہے نا؟ کثیر القطبی دنیا میں اس کی 3 شرطیں بتائی گئی ہیں۔ جی ہاں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی خود مختاری کا ہر حال میں دفاع کر سکے۔ دوسری یہ کہ وہ کسی بیرونی دباؤ سے مروب نہ ہو، اور ذرائع مانتے ہیں کہ ایران یہ دونوں شرائط پوری کرتا ہے۔ لیکن تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ریاست دنیا میں کہیں بھی ہونے والے واقعات پر
اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ چونکہ ایران فی الحال عالمی سطح پر اثر انداز ہونے کی یہ تیسری شرط پوری نہیں کرتا، اس لیے ذرائع نے اسے مکمل عظیم طاقت کے بجائے میجر پاور پلس قرار دیا ہے۔ جی، میجر پاور پلس۔ تو میرا ایک سوال ہے اس پر، اگر ایک عظیم طاقت کی بنیادی شرط ہی یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں حالات پر اثر انداز ہو سکے، اور مطلب ایران فی الحال یہ صلاحیت نہیں رکھتا، تو کیا چین اور روس کا ایران کو اپنے ہم پلہ تسلیم کر کے عالمی اتحادوں میں شامل کرنا ایک قبل از وقت قدم نہیں ہوگا؟ دیکھیے، سفارتی اور اسٹریٹجک زاویے سے دیکھا جائے تو یہ فیصلہ قبل از وقت نہیں لگتا۔ روس اور چین اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ایران تنہا شاید عالمی واقعات تبدیل نہ کر سکے، لیکن اس کا جغرافیہ، توانائی پر اس کا کنٹرول اور خاص طور پر آبنائے ہرمز پر اس کی گرفت، یہ چیزیں روس اور چین کی عالمی پوزیشن کو مضبوط کرتی ہیں۔ یعنی وہ ایک دوسرے کی کمی پوری کر رہے ہیں۔ بالکل، روس اور چین اپنی عالمی رسائی کے ذریعے ایران کی تیسری شرط پوری کر رہے ہیں، اور ایران بدلے میں انہیں ایک اسٹریٹجک قلعہ فراہم کر رہا ہے۔ سمجھ گئی۔ اچھا، اب جب روس، چین اور ایران اتنے قریب آ رہے ہیں تو اس کا عملی نتیجہ برکس جیسی تنظیموں کی توسیع میں بھی نظر آئے گا نا؟ اور یہاں پاکستان کے ابھرتے ہوئے کردار کا ذکر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جی ہاں، ذرائع کے مطابق جنگی صورتحال کے دوران پاکستان ایک انتہائی قابل اعتماد ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ ان کی عسکری ساکھ اور مشرق وسطیٰ کے بیشتر ممالک میں ان کی وسیع قبولیت کو قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان نے برکس اور اس کے نیو ڈیولپمنٹ بینک دونوں میں شمولیت کی درخواست دے رکھی ہے۔ لیکن اس شمولیت پر ایک بڑی کشمکش چل رہی ہے۔ اگر روس، ایران اور چین کا اتحاد مضبوط ہوتا ہے تو وہ جنگ کے بعد پاکستان کو برکس میں شامل کروانے کی بھرپور حمایت کریں گے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس سال برکس کی صدارت تو انڈیا کے پاس ہے نا، اور ذرائع واضح کرتے ہیں کہ انڈیا یہ شمولیت نہیں چاہتا۔ جی، تاہم ایران جو آبنائے ہرموز کنٹرول کرتا ہے وہ پاکستان کی حمایت میں ایک بہت اہم سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے، اور مصنف کا موقف یہ ہے کہ خطے کی حقیقی ترقی کے لیے انڈیا کو بالآخر چین اور پاکستان دونوں کے ساتھ معمول کے تعلقات استوار کرنے پڑیں گے۔ یہ صورتحال تو مجھے بالکل کسی خاص اور مہنگے کلب کی طرح لگ رہی ہے۔ کس طرح کے کلب کی طرح؟ یعنی جہاں دروازے پر ایک چوکیدار کھڑا ہے جو کہ انڈیا ہے، اور وہ ایک نئے مہمان کو یعنی پاکستان کو اندر آنے سے روکنا چاہتا ہے۔ ارے ہاں، لیکن کلب کے اندر بیٹھے ہوئے جو وی آئی پی ممبران ہیں یعنی روس، چین اور ایران، وہ اسی مہمان کے لیے سرخ قالین بچھانے کی سفارش کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت مثال ہے، اور سفارتی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کلب کے اندر موجود طاقتور ارکان ایک فیصلہ کر لیں تو بالآخر دروازے کھلتے ہی ہیں۔ یہ کشمکش محض رکنیت کی نہیں ہے، بلکہ اس بات کا فیصلہ ہے کہ مستقبل کا نیا عالمی نظام کن ریاستوں کی مرضی سے چلے گا۔ تو اس گہرے تجزیے کا سفر کتنا حیرت انگیز رہا۔ آغاز میں جو بات محض ایک روایتی فوجی حملے اور دھمکیوں تک محدود لگتی تھی، اس کا دائرہ ڈیجیٹل ڈیٹا سینٹرز کی تباہی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے درکار سیمی کنڈکٹرز، سلفر اور ہیلیم کی قلت تک پھیل گیا۔ جی، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال واضح ہوئی جہاں عالمی سپر پاورز کی حیثیت کو خطرہ ہے، اور خلا کو پر کرنے کے لیے روس، چین اور ایران پر مبنی نئے عالمی اتحاد تشکیل پا رہے ہیں، جن میں پاکستان جیسے ممالک کو ایک بہت اہم کردار مل رہا ہے۔ بالکل، اور اس پوری گفتگو کے بعد ایک ایسا فکری سوال ابھرتا ہے جو ذرائع کی معلومات پر ہی مبنی ہے، لیکن سننے والوں کو مزید سوچنے پر مجبور کرے گا۔ وہ کیا سوال ہے؟ یہ صورتحال ہمیں ایک بہت ہی حیران کن حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر عالمی معیشت اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مستقبل آبنائے ہارموز سے گزرنے والے سلفر اور ہیلیم کے جہازوں اور محض چند ڈیٹا سینٹرز پر اس قدر منحصر ہے، تو کیا آنے والے وقتوں میں عالمی جنگیں زمین اور سرحدوں پر قبضے کے لیے نہیں، بلکہ کلاؤڈ سرورز، ڈیٹا سینٹرز کی تاروں اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑی جائیں گی؟ یہ واقعی بہت گہرا اور سوچنے والا سوال ہے۔ اسی سوال کے ساتھ ہم سننے والوں کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے آج کے اس گہرے تجزیے کا اختتام کرتے ہیں۔
اگلے گہرے تجزیے میں ہم ایسے ہی کسی اور موضوع کی گہرائی میں اتر کر مزید حقائق کھوجیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔